بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور یہ پورا ہفتہ تقریباً 4-5 دن تو بن ہی جاتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ بھی دن آپ کے بہت اچھے گزرے ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھی کمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے، واپس آئیں گے اور پھر ہم اپنے موضوع پہ بات کریں گے۔ جی کمیل۔ شکریہ ربیہ۔ ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے نام سے کہ جس نے انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا، عقل دی، جس سے وہ اچھی چیزیں اور بروں میں فرق کرتا ہے۔ علی کمیل کا ایک محبت بھرا سلام اپنی خدمت میں قبول کیجیے اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہیں گے، اور ایک بہت ہی اچھی بات جو ہمیشہ ہی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، آج بھی شیئر کرتی چلوں کہ سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں، اب انہیں ہم کیا نام دیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی غلطیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور ایسے ٹائم کے لیے جب ان سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں، جب ان کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لا سکیں۔ غلطیاں تو ہر انسان کرتا ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اس کی غلطیوں کو سنبھال کے رکھنے کے بجائے جو ہے وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور جو ہے وہ سیکھنا چاہیے دوسروں کی غلطیوں سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں آپ کے سامنے والا جو ہے وہ غلطی کرنے پر اس کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ غلطی کرنے سے کیا کیا مشکلات اس کی زندگی میں پیش آئی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہیں، تو یہ ہوگا کہ ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں تکرار نہ کریں، تاکہ وہ مشکلات جن کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہمیں نہ کرنا پڑے، نہ اس کے بجائے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو بڑے سے بڑا کر کے بتائیں اور اس کو جو ہے وہ طنز کرتے رہیں اور اپنے آپ کو صحیح دکھاتے رہیں۔ یہ روش، یہ طریقہ جو ہے وہ میری نظر میں بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے اور معاف بھی کر دینا چاہیے۔ ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے ناظرین، ہم جب بھی کوئی تصویر کی بات کرتے تھے تو وہ رنگوں سے بھری ہوئی تصویر جو آپ اپنے پینٹ برش سے، پینسل سے بناتے تھے، اس کی بات ہوتی تھی۔ لیکن اب ساری گیم بدل گئی، اب ساری کی ساری بات پکسلز پہ آ گئی ہے، اور وہ جو ان سی پکسل کی بنی ہوئی تصاویر ہوتی ہیں، اب بات اس کی آ گئی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب انہیں پکسلز والی تصاویر
بنا کے بھیجیں, چاہے وہ کسی غذا کی ہو, کسی اچھی جگہ کی ہو, تو آپ بنا کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں, جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے. بتانے کی ضرورت ہے, بتا دیتا ہوں, +989021400423. اس کے اوپر جب بھی کوئی تصویر بھیجنے لگیں تو یہ ضرور لکھ دیجیے گا نسیم زندگی پروگرام میں آپ بھیج رہے ہیں. اور ضروری نہیں ہے آپ کیا بھیج رہے ہیں, ضروری یہ ہے کہ کون بھیج رہے ہیں, آپ بھیج رہے ہیں. تو اس لیے تصاویر بھیجیے. پہلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس نے اور کہاں سے بھیجی ہے. تو جو پہلی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سہیل رضا بنگش نے پاکستان سے بھیجی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کے اندر سارے کزن, بہن بھائی سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ایک سیلفی لے رہے ہیں. اور سیلفی کا تو آج کل رواج بھی ہے اور کتنا ہی زیادہ ٹرینڈ ہے, دوست احباب مل کے سیلفی لیتے ہیں اور اس یادگار وقت کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیتے ہیں. اگلی تصویر سائمہ حیدر نے کشمیر سے بھیجی ہے. یہ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ فادرز ڈے تھا, امام علی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے انہوں نے فادرز ڈے کی نسبت سے اپنے فادر کی تصویر لی ہے اور کہا ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, اور اپنے پیار کا اظہار کیا, اور ماشاءاللہ مولا پاک ان کو زندگی صحت تندرستی دے. اگلی تصویر جو ان سی ہے وہ مریم نے کشمیر سے بھیجی ہے, اور اس میں بھی وہ ان کے فادر کا, اپنے باپ کا جو اپنی چھوٹی بیٹی سے جو پیار ہے وہ آپ کو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے. بے انتہا پیار ہوتا ہے, بے لوث پیار ہوتا ہے. اور اگلی تصویر بھی مریم نے ہی کشمیر سے بھیجی ہے. باپ بیٹی دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے فادر سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس تصویر کے اندر. اور یہ ایسا پیار ہوتا ہے جس کے اندر ایک باپ, اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے کسی جملے کے اندر. جی اگلی تصویر دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں کوثر نے بھیجی ہے شادی پورہ سے, کشمیر سے. اور کافی وہ جسے کہتے ہیں سیب کا ایک گچھا, وہ کہتی ہیں ہمارے اپنے باغ کے سیب ہیں اور کافی زیادہ فریش لگ رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں, اگلی تصویر بھی کوثر نے بھیجی ہے ہمیں. جی اگلی تصویر کے اندر 3 بچے ہیں اور پیچھے ایک سبز رنگ کی عمارت ہے, آگے مختلف رنگ کے کپڑے پہن کے بچے جسے کہتے ہیں خوشگوار موڈ میں کھڑے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت تصاویر تھی ناظرین. یہ تمام تصاویر جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں آپ کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں, یہ ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو آپ ہمارے لیے رکھتے ہیں. پروگرام نسیم زندگی میں اگر آپ کوئی تصویر ویڈیو بنا کے بھیجیں ہمیں خوشی ہوگی. یہاں پر تصاویر کا سیگمنٹ تمام ہوتا ہے. ناظرین تو ہم بات کرتے چلیں آج کے اپنے ٹاپک کے متعلق. اگر ہم بات کریں تو آج ہم بات کریں گے اہداف پہ, ہدف پہ. ہر انسان کی زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اور ہر انسان اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اس کو جو ہے وہ کتنی لگن سے کام کرتا ہے, کس طرح سے اس نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے اور وہ اپنے ہدف کو کتنی جلدی پا سکتا ہے, یہ اس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم جب ہدف کی بات آتی ہے تو ہدف بھی مختلف طرح کے, مختلف لوگوں کے, مختلف افراد کے جو ہے وہ مختلف اہداف ہوتے ہیں زندگی میں, ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اب اس میں اگر ہم اہداف کی بات کریں تو کچھ اہداف جو ہے وہ طولانی مدت ہوتے ہیں اور کچھ اہداف کم مدت کے ہوتے ہیں. اب طولانی مدت اہداف جو ہوتے ہیں اور جو کم مدت اہداف ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے. طولانی مدت اہداف کی اگر ہم بات کریں تو 10 سے 20 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے ان اہداف کو پانے کے لیے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو وہ بچپن سے ہی یہ سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ مقصد اس کا پورا ہونے کے لیے, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اس کو 10 سے 20 سال لگ جائیں گے. لیکن وہ اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ اس کا سکیچ بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے لیے تگدو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اب اس سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے اہداف ہوتے ہیں جن تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان اہداف کو حاصل کیے بغیر وہ اپنے جو ہے وہ ہدف تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا جو مین زندگی کا مقصد ہوتا ہے, مین زندگی کا جو ہدف ہوتا ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر جو اس نے اپنا ہدف حاصل کرنے سے پہلے جو کام کرنے ہیں, اب اس نے اچھے مارکس لانے ہیں یا اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے, اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے, ان اہداف کو ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ کم مدت اہداف کا نام دیں گے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں.
جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے اہداف کے متعلق اور میں بتا رہی تھی کہ کم مدت اہداف کون سے ہوتے ہیں جن کی مدت کم ہوتی ہے، 1 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے، کچھ منتھس کا عرصہ ہو سکتا ہے یا کم 2-3 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے، ان کو ہم کم مدت اہداف کا نام دے سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے مثال دی ایک ڈاکٹر کی کہ جب اس نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی جو وہ سپنا دیکھتا آتا ہے اور اس نے جو چھوٹے چھوٹے اپنے اہداف بنائے ہوئے ہوتے ہیں اسٹارٹ سے ہی کہ میں اچھے مارکس لیتا جاؤں گا تو میری اچھی جو ایک پوزیشن بنتی جائے گی اور ایک ڈائریکشن کا جو ہے وہ اپنے لیے وہ تعین کر لیتا ہے۔ اور بیسیکلی اگر ہم اہداف کی بات کریں تو اہداف جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی صحت سلامتی کے اہداف ہو سکتے ہیں، اپنی صحیح صحت و سلامتی ان کے لیے ایک ان کا ہدف ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے اس چیز کا اندازہ وہ لوگ ہی لگا سکتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں، جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے جس سے انہوں نے چھٹکارا پانا ہوتا ہے اور اس پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بیرونی ملک بھی جاتے ہیں اور کسی طرح سے ان کی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ان کی صحت و سلامتی ان کے لیے سب کچھ بن جاتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا ہدف صرف ان کی صحت و سلامتی بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح بہت لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کی زندگی کا ہدف جو ہے وہ ان کے مالی اور اقتصادی جو ہے وہ اقتصاد اور جو ہے وہ ان کی مال و دولت ان کے لیے ان کی زندگی کا ہدف بن جائے، اس کو پانا، اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو۔ اور اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے مختلف اہداف اپنی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ چیز جو یہاں پہ میں شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ نوجوانی سے زیادہ تر لوگ اپنے اہداف مقرر کر لیتے ہیں اور اہداف زندگی میں مقرر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے قید کوئی نہیں ہے، آپ کسی بھی ایج کے جو ہے وہ سٹیج پر آپ کچھ اپنے اہداف مقرر کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹائم پہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور انشاءاللہ ان ڈیٹیل پر ہم بات کرتے ہیں۔ چلیے آج بیلجیم میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیلجیم میں کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جو ہم کو متاثر کرتی ہیں، جن کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہاں پر دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم کی جغرافیائی اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ بیلجیم مغربی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس کے شمال میں نیدرلینڈ، مشرق میں جرمنی، جنوب مشرق میں لگزمبرگ، جنوب مغرب میں فرانس اور شمال مغرب میں بحیرہ اسود ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا رقبہ 30,690 کلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 12 ملین یا اس سے زیادہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ دنیا کا 22واں گنجان آباد ترین ملک ہے، لیکن یورپ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یورپ کا 6واں سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہے۔ بیلجیم کا دارالحکومت جو کہ بیلجیم کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، اس کو برسلز کہتے ہیں۔ برسلز فیکس جی ڈی پی کے لحاظ سے ایک امیر ترین شہر بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ کافی ہی زیادہ امیر ہیں۔ بیلجیم میں اگر دیکھا جائے 2 اہم لسانی کمیونٹیز رہتی ہیں۔ یہ ایک ڈچ بولنے والی فلیمش کمیونٹی جو آبادی کا 60% ہیں، یعنی 60% افراد ڈچ بولنے والے لوگ ہیں جن کو فلیمش کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹی جو کہ 40% آبادی کا حصہ ہیں، وہ فرانسیسی زبان بولتے ہیں اور فرانسیسی کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ بیلجیم خود ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس میں اعلیٰ آمدنی والی معیشت ہے۔ یہاں پر موجود لوگ، یہاں پر رہنے والے لوگ جتنے بھی یہاں پر اپنا زندگی گزارتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی جاب بھی کرتے ہیں، وہ کافی خوشحال ہیں۔ اس کا معیار زندگی، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور اپنے ارد گرد والے ممالک سے اور زیادہ اعلیٰ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں بھی کیا جاتا ہے۔ بیلجیم کی گلیاں، بیلجیم کی روڈز، عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کتنی رنگ برنگ ہیں۔ اس کی ساخت اس پورے شہر کو اگر دیکھا جائے ایک عجیب سی کیفیت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔
اپنی سیاسی اور لسانی تقسیم کے باوجود بیلجیم نے خطے میں بڑی فنی تحریکوں کی نشو و نما پائی ہے جس نے یورپی فن اور ثقافت پر بہت ہی زیادہ اثر ڈالا ہے. جب آپ اس کو اوپر سے آسمان سے دیکھتے ہیں تو ہر طرح سے سرخ رنگ کی چھتیں، سبز رنگ کی چھتیں آپ کو نظر آئیں گی. وہ ساری کی ساری ایک عجیب سا سما آپ کے ذہن پر اثر ڈالتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گھروں نے تالاب کو گھیرا ہوا ہے، سبزہ بھی ہے، اور کس طریقے سے آسمان، فضا کتنی صاف ہے، لوگ کتنے خوشحال دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی طرح اگر کبھی بیلجیم جائیں تو اسی طرح آپ کو بہت اچھا لگے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے اہداف کے متعلق اور اسی کے فوائد بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کیوں ضروری ہے زندگی میں اہداف مقرر کرنا، کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس سے انسان کی جو زندگی ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید اسد علی شاہ صاحب فیصل آباد سے. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے اہداف کے متعلق پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی میں آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی اور ناظرین کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اہداف سے متعلق ہے. تو اسی سے متعلق میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اہداف کیوں ضروری ہے؟ زندگی میں اہداف مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے اس ہدف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں ہدف کے بارے میں کیا بتاتا ہے. جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خداوند متعال قرآن کے اندر انسان کی خلقت کا مقصد بتا رہا ہے، انسان کی خلقت کا ہدف بتا رہا ہے. ہدف انسان کی خلقت کا یہ ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اس جگہ پر خداوند متعال نے انسان کی خلقت کے ہدف کو بیان کر دیا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر انسان اگر ترقی کی منازل چاہتا ہے یا اپنی بقا کی منازل چاہتا ہے یا اپنے آپ کو کسی بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدف انتہائی ضروری اور لازمی چیز ہے. دیکھیے، ہدف ایک ایسی منزل ہے جس کا تعین انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اس مقام تک پہنچ سکے. ہدف کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ایک طولانی مدت ہدف کو معین کریں. سب سے پہلے اگر ہمیں ایک بڑے ہدف تک پہنچنا ہے یا ایک طولانی مدت کے ہدف تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے ہدف بنانا رہیں گے. جیسے کہ بچے کی پیدائش، یا پھر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ماں جو کہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دنیا میں لائے تو اس کے لیے وہ مختلف منازل کو طے کرتی ہے، تکالیف کو برداشت کرتی ہے. ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد وہ اپنے اصلی ہدف تک پہنچتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ پھر اپنی زندگی میں اگلا ہدف جو ہے وہ بچے کی پرورش اور تربیت کا مقرر کرتی ہے. اس کے لیے بھی وہ مختلف قسم کی سختیاں اور پریشانیاں جو ہے وہ اٹھاتی ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کو زندگی اور مستقبل میں ایک روشن فکر انسان بنا سکے. نہ فقط روشن فکر انسان بنا سکے بلکہ وہ ان منازل تک پہنچ سکے جس کی اس نے اپنے لیے خواہش ظاہر کی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب چلنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اسے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اسے تھوڑی سی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. اس تکلیف کے بعد جب وہ پہلا سٹیپ اٹھاتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایک بہترین انسان کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اسی طرح
مختلف مقامات پر مختلف اہداف کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کسی کمیونیکیشن اسکل کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک خاص ہدف دیا جاتا ہے. یا اگر ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ یا کسی آفس میں یا پھر کسی اور جگہ پر جب جاب کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ادارہ وہ آفس ہمارے لیے ایک ہدف مقرر کر دیتا ہے. مگر اس جگہ پر آفس یا پھر ادارے کی طرف سے انسان کے لیے جو ہدف مقرر کیا جاتا ہے وہ صرف اس ادارے کی بقا کے لیے ہوتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں بھی اسی طرح سے مختلف اہداف کو مقرر کرے, چھوٹے چھوٹے اہداف جن کے ذریعے سے وہ اپنے ایک بڑے ہدف تک پہنچ سکتا ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے اہداف دیکھیں, ایک مطلب جب ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں, ایک منزل مقرر کر لیتے ہیں, منزل مقرر کرنے کے بعد ہمیں اپنے اس فیصلے سے ہٹنا نہیں ہے, کیونکہ اس راستے کے اندر ہمیں پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا, تکالیف بھی آئیں گی, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. مگر جن لوگوں کا ہدف جو ہے وہ بالا ہوتا ہے, اعلیٰ ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے, وہ سختیوں, پریشانیوں, مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. ان کے اندر ایک امید ہوتی ہے, پوزیٹیو امید, جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس منزل جس کا اس نے تعین کیا ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کسی جگہ کا سفر کرنا ہے تو آپ اپنے میپ پر اس جگہ کا نقشہ بناتے ہیں, اس جگہ کے نقشے کو یا ڈائریکشن کو یا لوکیشن کو آپ جو ہے فکس کر دیتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ اپنی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے انسانی زندگی میں بھی انسان کو بہت سے اہداف مقرر کرنے چاہیے. مثال کے طور پر اگر نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس نئے سال کے لیے انسان کو اپنے لیے ایک ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ اس سال مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے, اس سال مجھے دینداری کی اس سٹیج پر اچھا پہنچنا ڈاکٹر ہے. صاحب, اس سال جی ڈاکٹر صاحب, جب ہم ہدف کی بات کرتے ہیں, اہداف کی بات کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. اور جو لوگ اپنے لیے اہداف مقرر کر لیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے, اور وہ کس طرح سے جلدی اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں, اور ان افراد میں جو اپنے اہداف مقرر جنہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کیا خصوصیات پائی جانی چاہیے, اور ان کی نسبت ان لوگوں کی زندگی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنے اہداف مقرر نہیں کرتے, اور یا یوں کہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے انسان کے اندر سب سے پہلے آگاہی کا پیدا کرنا ضروری ہے. جب تک ہم انسان کو اس چیز کی آگاہی نہیں دیں, دیکھیں ناگہانی یا آگاہ طور پر وہ اس چیز سے واقف ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا, اس کی خلقت کا اور اس کے زندگی گزارنے کا ایک ہدف ہے, مگر وہ اس سے کچھ عرصے کے لیے لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور اس شخص کے مقابلے میں وہ ناکام تر ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے اندر کوئی ہدف مقرر کر لیتا ہے, کوئی منزل کا تعین کر لیتا ہے, کسی ایک خاص گول کو اپنے لیے سیٹ کر لیتا ہے. وہ شخص جو ہے وہ اپنی منزل تک, اپنے گول تک وہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے, بنسبت اس انسان کے جو اپنی زندگی کے اندر کوئی ہدف مقرر نہیں کرتا. وہ اپنی زندگی کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم بیان کریں تو وہ ویسٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر تھوڑا سا آپ اپنے موبائل کو اپنے چہرے سے دور کریں تو زیادہ اچھے سے آپ کی ویڈیو ہمارے لیے ڈسپلے ہو سکتی ہے. جی, میں بتا رہا تھا, اگر انسان اس جگہ پر وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا, وہ اپنے ہدف کو مقرر کرے, اور ہدف کو مقرر کرنے کے بعد اسے چاہے اس کی راہ, منزل اور مقصد اور گول تک پہنچنے کے لیے بھی جن مرضی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے, جتنے مرضی مسائل سے گزرنا پڑے, انہیں ان سارے مسائل کو, پریشانیوں سے گزر کر اس مقصد تک پہنچنا ہے. اور یہی اعلیٰ لوگوں کی مثالیں ہیں. اگر ہم انقلاب ایران کو دیکھیں تو انقلاب ایران کے وقت امام خمینی نے کن مشکلات کا سامنا کیا, کن پریشانیوں کا سامنا کیا, جلا وطنی کاٹی, جلا وطنی کے بعد واپس آئے, واپس آ کر انہوں نے اپنے اس اعلیٰ ہدف کو پایا جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا, جس منزل کو انہوں نے مقرر کیا تھا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے لیے کسی ہدف کا, کسی منزل کا تعین کرتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب سوری، ان لوگوں کی جن میں بات کر رہی تھی کہ جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ہدف کو پیدا کر سکتے ہیں، ایک طرح سے کس طرح سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایبیلٹی ان کے اندر ہے یا یہ کام وہ کر سکتے ہیں، اس کام میں وہ آگے جا سکتے ہیں، اس کام میں وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے ان لوگوں کے کہ تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کی زندگی کا ہر مقصد ہے کیا، انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے؟ ہنر موجود ہے، مگر صرف اس ہنر کو اس انسان کو پہچان، جب انسان اپنے اندر اس ہنر کو پہچان لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہم تک۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہ انسان جی جو سمجھتا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر اپنے لیے کوئی ہدف مقرر نہیں کیا، کوئی اس کا گول نہیں ہے، ظاہر اسے لگ رہا ہوتا ہے مگر زندگی کے اندر پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور گول ہے، بالکل اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اندر تشویق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس امر کو سمجھ سکے کہ انسان کی زندگی میں ہدف کس قدر اہم ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف مثالیں دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر۔ نیلسن منڈیلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں کہ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ کس طرح سے زندگی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے کے بعد اس اعلیٰ ہدف تک پہنچتا ہے جس کا خواب اس نے اپنی قوم کے لیے دیکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا ہدف کربلا کا ہدف موجود ہے کہ کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کس طرح سے دربار شام میں جا کر انہوں نے لہجہ علی میں تقاریر کر کے اس ہدف کو روشن کیا اور لوگوں پر واضح کیا کہ شہادت حسین ایک ایسا مقصد تھا کہ جس کا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جس کی تعبیر جو ہے ذبی اللہ کے طور پر جناب اسماعیل نے پیش کی تھی اس کو کامل کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ ناظرین ہم یہیں سے آگے اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کمیل کی جانب چلوں گی، دیکھوں گی کہ آج آپ نے کون سی ویڈیوز بھیجی ہیں ہمارے پروگرام کے لیے، اس کے بعد واپس آؤں گی اور اپنے موضوع پہ بات کروں گی۔ جی کمیل۔ جی شکریہ ربیہ۔ ناظرین اس سیگمنٹ کے اندر آپ کی طرف سے بھیجی گئی ویڈیوز کو میں شامل کرتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ فوٹوز والے سیگمنٹ میں بولا کہ کیا بھیجا جا رہا ہے یہ اہم نہیں ہے، کون بھیج رہا ہے یہ اہم ہے، آپ بھیج رہے ہیں۔ تو آپ جو کچھ بھی بھیجتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے وہ اتنی محبت کے ساتھ آپ بھیجتے ہیں ہم ان سب چیزوں کو شامل کریں اور پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں اس پہ بات کی جائے۔ تو پہلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ جی اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے دلی سے یہ ویڈیو بھیجی گئی ہے، ایک شخص نے سائیکل والی جو سی رکشہ ہوتا ہے اس پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ کلپ بنایا ہے اور پورے بازار کو، روڈز کو، لوگ وہاں پر گزر رہے ہیں اس کو دکھایا ہے اور وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کس طرح دلی کے لوگ زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں۔ وہاں پر سردی ہے، بارش ہو رہی ہے اور ہر ایک نے اپنے سر پہ کچھ نہ کچھ پہنا ہوا ہے تاکہ سردی نہ لگے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اشتہارات بھی آپ کو دیواروں پہ، روڈز پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک بیزی ڈے، مصروف ترین جو سا دن ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کام میں مشغول ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کسی جگہ پہ جا رہا ہے، کوئی جاب پر جا رہا ہے، کوئی جاب سے واپس آ رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی کالج سے واپس آ رہا ہے، کوئی اپنی دکان میں ہے۔ تو یہ زندگی کے روزمرہ کے معمول ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے شہر کی کوئی بھی اس طرح کا کلپ بنا کے ہمیں بھیج سکتے ہیں جسے دیکھ کے ہمیں لگے کہ آپ کے شہر میں کس طرح سے لوگ رہتے ہیں۔ چھوٹے بچے اسکول سے واپس آ رہے ہیں اور بارش کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں پہ ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں۔ بہت خوبصورت ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک پاپڑی چاٹ بنا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے بنا رہے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے جو سی پاپڑی ہوتی ہے یا وہ ایک پاپڑ ٹائپ ہوتا ہے اس کو
ہیں ٹکڑوں میں کر لیا. اس کے بعد آلو ڈال رہے ہیں, مختلف جو ان سے مسالے ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے پیاز بھی ڈال رہے ہیں. اور پھر جو ارد گرد ان کے گاہک ہیں جو ان سے لوگ خریدنے آئے ہیں وہاں پر, وہ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, منتظر ہوتے ہیں کہ کب میری باری آئے گی, کب میری باری پلیٹ مجھ کو ملے گی. اور اکثر اس طرح کی ریڑھیوں پہ فرمائشیں بھی کی جاتی ہیں کہ میرے والے میں زیادہ چٹنی ڈالنا, میرے والے میں زیادہ مسالہ ڈالنا, اور اس کے اندر چٹنی کم ڈالنا, کچھ کو چٹنی نہیں پسند ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے علاقے میں اگر اس طرح کی کوئی ریڑھی ہو یا کوئی ایسی دکان ہو, کوئی ایسی سٹال ہو جس کو دیکھ کے آپ کا دل کرے کہ اس کی ویڈیو بنانی چاہیے, تو آپ ضرور اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیے گا. بہت اچھا لگے گا وہ دیکھ کے. یہ اگلی ویڈیو بھی اسی طرح سے کھانے سے ہی متصل ہے, اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے لوگ منتظر ہیں, اور ادھر روٹی بن رہی ہے. ابھی روٹی بنتے ہوئے دیکھنا کہ کب روٹی لگے گی. اچھا, پھر خود بخود انسان ایسٹیمیٹ لگاتا ہے, اچھا میرا نمبر 15واں ہے اور ابھی تو 5ویں بندے کے لیے روٹیاں بن رہی ہیں, تو میرے ابھی لگیں گے 10 منٹ. پھر ارد گرد کوئی نہ کوئی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. آج کل تو موبائل آ گئے ہیں تو سارے موبائلوں پہ لگ جاتے ہیں. تو روٹی وہ اپنی بنا رہے ہیں, اور سائڈ پہ ایک طرف سالن بھی بنا ہوا ہے, اور پھر ایک ایک شخص کو مختلف سالن ہوتے ہیں. اکثر پوچھا جاتا ہے آپ کیا کھائیں گے, اور پورا مینیو دیا جاتا ہے ہوٹلز کے اندر. اس طرح کے ہوٹلز کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, کھانا سستا ہوتا ہے, اور کھانا جو ان سے ہوتا ہے وہ اکثر ٹیسٹی ضرور ہوتا ہے, لیکن اس میں صرف صفائی کا اگر خیال رکھا جائے تو وہ زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے. یہ آپ نے ویڈیوز کو دیکھا. آپ پیغام بھی, میسیجز بھی, اپنے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں, جس کو میں پیغامات والے سیگمنٹ میں شامل کروں گا. ابھی ویڈیوز کا سیگمنٹ تمام ہوتا ہے. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اہداف کے متعلق, اور ڈاکٹر صاحب نے سے بھی جیسے ہم نے بات کی, اور میں نے لاسٹ کوسچن جو لاسٹ چیز میں ان سے پوچھی میں نے وہ یہ تھی کہ جو لوگ جن کو نہیں پتہ چلتا کہ ہماری زندگی کا ہدف ہے کیا, ہم نے کرنا کیا, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کیسے یہ چیز سمجھائی جا سکتی ہے, وہ کیسے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایبیلٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے, یہ کام وہ کر سکتے ہیں, اور ان کی زندگی کا بھی کوئی ہدف جو ہے ان کو مقرر کرنا چاہیے اور وہ کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سہولیات فراہم نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ جہاں پر دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, اور صرف ان کی زندگی کا ہدف جو ہوتا ہے وہ 2 ٹائم کی روٹی کھا لینا, یا وہ ارد گرد ان کے جو کام ہوتے ہیں وہی کرنا ان کو اپنی زندگی کا مقصد لگتا ہے, کیونکہ وہ فیسیلیٹیز ان کو پرووائڈ نہیں ہوتی جو شاید پرووائڈ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کام میں آگے جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا بس یہی مقصد رہ گیا, اگر اس انوائرمنٹ سے تھوڑا سا وہ آگے نکلنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ باہر نکلیں, وہاں سے خود کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. کسی بھی کام کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں, اپنا ہدف بنا کے اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس کے لیے کوئی آپ کی ایج کی کوئی وہ نہیں ہے, قید نہیں ہے کہ آپ اس ایج میں ہی صرف یہ کام کر سکتے ہیں. اور اہداف جو لوگ اپنے مقرر کر لیتے ہیں, جن کی زندگی کا ہدف مقرر ہو جاتا ہے, ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے فوائد ہیں انسان کی زندگی میں. اس کے سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک سمت اس کے لیے مقرر ہو جاتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس سمت جانا ہے, میرا یہ راستہ ہے, اور پھر جو ہے وہ ہر کام میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتا. یعنی جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے, تو وہ کمانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے یہ کام بھی شروع کر دیا, کوئی اور کام بھی شروع کر دیا, تو کامیابی لاسٹ میں ایک کام میں بھی نہیں ملتی. جب آپ اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیں گے, ایک ہدف بنا لیں گے, اسی کے اوپر آپ کی نظر ہوگی, یعنی آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ تعین ہو چکی ہے, تو آپ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا, اپنے ہدف تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. ایک سیگمنٹ شامل کروں گی, واپس آؤں گی, اور پھر جو ہے وہ میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلوں گی. 2, 1, lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour.
اس سیگمنٹ کے اندر آپ کے وہ پیغامات میں شامل کرتا ہوں جو آپ کو خود بھی پسند ہے کہ میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے. تو پہلا جو پیغام ہے وہ فاطمہ نے بہاولپور سے لکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اچھا ہے, مولا آپ کی ٹیم کو اور زیادہ کامیابیاں دیں, آمین ثم آمین. اس کے بعد کشمیر سے آفرین زہرا لکھتی ہیں کہ سلام کمیل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. ہم اس وقت پوری فیملی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ربیہ دی کو بھی میرا سلام کہیے گا, جی ان کو سلام آپ کا پہنچ گیا. ام البنین لکھتی ہیں السلام علیکم, آج میری برتھ ڈے ہے. ام البنین آپ کو بہت زیادہ آپ کی سالگرہ مبارک ہو, لمبی زندگی عطا کریں مولا پاک آپ کو. فرمان علی کولاچی سندھ سے پاکستان سے لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے فرمان, اور اچھا لگتا ہے, اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے میسیجز پڑھتے ہیں. جی آپ بھیجتے ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھوں گا, آپ بھیجیں گے تو میں ضرور پڑھوں گا. نصرت کشمیر سے سلام لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سب آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ نصرت. سمن زینب سکردو سے لکھتی ہیں السلام علیکم کمیل بھائی, حسن بھائی, ربیہ, آپ سب کو سلام. ہم سب آپ کے پروگرام کا بہت ہی شوق سے انتظار کرتے ہیں. سکینہ بطول کاموں کی سے لکھتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ سکینہ. آنسا سعید ایک اچھی بات لکھی ہے کہ عورت جتنی زیادہ نیک اور عقل مند اور باشعور ہوگی, بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی. بہت اچھی بات کی آنسا آپ نے. ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا ایک کہانی سے ریلیٹ کر کے. ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. چودھری کافی زیادہ فلاحی کام کرتا ہے گاؤں کے لیے. گاؤں کے لیے روڈز بناتا ہے, سکولز بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ایون جو بجٹ آیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے اپنے سے پیسے لگا کے اس گاؤں کے لیے کام کرتا رہتا ہے. لیکن ایک دن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پورے گاؤں والے اس کے گھر کے گرد جمع ہو کے
اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور منشی کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے اتنا کچھ کیا، میں اتنا اچھا ہو گیا، میں اتنے اچھے کام کیے، اتنے اچھی چیزیں میں نے کی، لیکن لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے. پریشان ہوتا ہے. تو وہ جو پاس بیٹھا ہوتا ہے منشی، وہ کہتا ہے چودھری صاحب ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ایک ہی حل ہے اس کا کہ سارے آپ کو ہمیشہ اچھا کہیں، آپ اپنا نام ہی چودھری اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو ناظرین آپ چاہے جو مرضی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی تنقید بھی کریں گے. پیغمبر ائمہ اکرام کی بھی لوگ تنقید کرتے تھے. تو اس طرح اپنا خیال رکھیں. علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ناظرین ہم بات کر رہے تھے اہداف کے متعلق، اور جہاں تک فوائد کی بات ہے تو فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ ڈائریکشن انسان کی تعین ہو جاتی ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی وہ اپنے لیے جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی جو ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ اس کام کے لیے لگایا جائے، اس مقصد کے لیے خرچ کیا جائے جس تک اس نے پہنچنا ہے. یعنی اس کے لیے بھی اس کے اندر وہ ذوق و شوق ہونا بہت ضروری ہے، انگیزہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کام کو پانے کا، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر وہ کریز ہونا چاہیے، جس وجہ سے جو ہے وہ جس کی بیس پر وہ انسان ترقی کر سکتا ہے، وہ انسان آگے جا سکتا ہے. جب ہم بچوں کی طرف آتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، کہ بچے کیسے ہدف مند بچے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ایسے بچے تربیت کریں کہ ان کو جو شروع سے ہی ہے ایک ڈائریکشن دیں، ان کو اچھا گائیڈ کر کے، اور جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اچھے طرف رہنمائی اس کی کرنا، اس کو بتانا کہ زندگی کیوں انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کیوں یہ زندگی بخشی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور انسان نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے. اب بچے سے پوچھنا چاہیے کہ بچہ فیوچر میں کیا بننا چاہتا ہے، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے. جب آپ اس سے پوچھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اصل میں انسان کسی مقصد کے لیے جیتا ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو وہ اپنا ہدف آپ کو بتائے گا، اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو اس میں والدین کو چاہیے کہ اس کی ہیلپ کریں. وہ ہیلپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریشیٹ کرنا، اور بہت سارے والدین جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کوئی اتنا بڑا کام اس نے نہیں کیا جس کے لیے اس کو ہم اپریشیٹ کریں. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب آپ بچے کو اپریشیٹ کریں گے، ساتھ اس کام کی اہمیت بھی بتائیں گے، اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ کریں گے، اس کو اپنی سمت جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن اس کو پتہ چل جائے گی کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے اور میں نے کرنا یہ ہے، تو وہ آپ کی ہیلپ سے جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن اپنے مقصد تک ضرور پہنچ جائے گا. ایک سیگمنٹ شامل کرتی ہوں، واپس آتی ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे अफराद देखते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगी का क्योंकि कोई ना कोई मकसद होता है जिस मकसद के लिए वो जीते हैं। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश रहते हैं। जब उनको बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी में सुस्त अफराद होते हैं, कायल अफराद होते हैं और ख़ुद मेहनत नहीं करते और ज़िंदगी का उनका जो है वो कोई मकसद जब नहीं उनको नज़र आता, तो वो अफराद जो एक तो उनमें जो अपनी ज़िंदगी में मकसद पाने की लगन भी होती है, शौक़ भी होती है और सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं और उसके बावजूद जो है वो खुश भी होते हैं, तो उनको देख के वो वाले अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा हसद उनसे करने लगते हैं। और जो है वो अफराद जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, उनमें क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर इस चीज़ पर हम गौर करें तो हम ये भी देख सकते हैं उन लोगों से भी हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, उन लोगों से हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वो वाले लोग जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती या उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो उन लोगों से जो है वो किस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद रखते हैं तो उन लोगों में सबसे पहली बात जो देखने में आती है वो ये होती है, वो उस काम को पाने का, उस चीज़ को पाने की लगन उनके अंदर होती है, उनके अंदर शौक़ होता है, उनके अंदर जज्बा होता है। और वो लोग जब उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने जो मकसद से पीछे नहीं हटते, वो कभी डरते नहीं, उनके अंदर डर खौफ जो होता है वो उस पर गलबा पाते हैं, वो अपने ऊपर डर खौफ को कभी हैवी नहीं होने देते और उसके साथ साथ जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमेशा उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जो है वो मुझे एक सालिम इंसान बनाया और इस काबिल बनाया कि जो है वो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें वो मेरी मदद कर रहा है। तो यकीन माने कि जब हम दुआ करते हैं साथ साथ अपना सिर्फ काम करते रहना, बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा अपने काम में सिंसियर होंगे, बहुत मेहनत भी करते होंगे, लेकिन कोई ना कोई हमेशा उनको कमी नज़र आती है। अब वो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इतना सब करने के बावजूद ये कमी क्यों है। वो ये होती है कि उस बहुत सारी चीज़ों में बरकत नहीं होती, बहुत सारे कामों में बरकत नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि हम उस ज़ात को भूल जाते हैं जिसने ये सब कुछ हमें अता किया हुआ होता है। उस ज़ात को याद रखना चाहिए, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब लोग हैं उनसे जो है वो हमें कुछ सीखना चाहिए। उनको देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा हर प्रोग्राम जो है वो कुछ ना कुछ आप उससे ज़रूर सीखते हो। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।